ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں کا عروج تھا. ہم نے دنیا کو سکھایا تھا رہنے کا سلیقہ. دنیا ہم سے پوچھتی تھی، لیکن جب سے ہماری خلافتیں ختم ہوئیں، تباہیاں شروع ہوئیں، اس وقت سے ہم مسلسل تنزل کی طرف ہی جائے چلے جا رہے ہیں، اور اس ذلت سے نکلنے کے لیے جو اسباب اختیار کر رہے ہیں وہ اسباب مزید ذلت میں ہمیں ڈال رہے ہیں. جو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں وہ اسباب ہمیں ذلت سے نکالنے کے بجائے مزید ذلت میں، بولو بھائی، ڈال رہے ہیں. کیسے نکلیں گے ان ذلت والے اسباب سے؟ اس کا ایک ہی حل ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن ہر آدمی آپ کو تباہ کرنے کے لیے بھی حوالے کس کے پیش کرے گا؟ قرآن کی آیتوں کے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے میدان جنگ میں. جہاد کے میدان میں تمہاری مدد کس شرط کے ساتھ ہوگی؟ اگر تمہارے اندر تقوی ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، آپ نے اس آیت کو سنا، آپ نے کہا میدان جنگ میں اترنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت، بولو نا یار، بولو بھائی خدا کا واسطہ، نہیں ہے. میزائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے. آپ نے اس آیت کو پڑھا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا، 4 مہینے بھی لگوا دیے، 40 دن روزے رکھوا دیے، چلے کروا دیے ان کے، صبح شام کی تسبیحات، اللہ پہ اعتماد اور توکل کے ساتھ فوج کو میدان میں اتارا، اور بیڑا غرق تو آپ لوگ کر لو نا یار. یہاں تک میں نے بیڑا غرق کر لیا، غرق کا لفظ لوگ بول لو، اور فوج کا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق. اب آپ کہہ رہے ہو یار یہ اب دینداروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ خوب سمجھو. پہلا تو یہ کہ آیت کا استعمال کیا ہوا ہے، بولو نا، صحیح استعمال ہوا ہے؟ بھئی غلط استعمال کی آیت کو، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا. آج جو ہم دیندار لوگ، میں بھی شاید شامل ہوں گا اس میں، اوور آل ایک ہم لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے ساتھ، جو دیندار کہلاتے ہیں. اتنا بھی ہوتا نا کافی تھا کہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہوا، فوج کو میدان میں اتارا اور بغیر اسلحہ کے، بغیر ٹریننگ کے مروا دیا، بیڑا غرق ہو گیا. چلو بھائی ندامت ہو گئی یار، ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے قرآن کو سمجھنے میں. نا 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 نا. اس شکست کو نام کیا دیا جائے گا؟ فتح عظیم کا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ شکست ہو گئی، برباد ہو گئے. عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں یار کہیں ہم سے فالٹ ہوا ہے قرآن کو سمجھنے میں، شکست ہو گئی ہے، مر گئے، بھاگ گئے. کہہ رہے ہیں شکست کہاں ہوئی ہے؟ اتنے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. اللہ نیک لوگوں کو شہادت دیا کرتا ہے، اور آزمائشیں آئیں، ملک کے حالات کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ تو کامیاب ہونے کی علامت ہے. یہ اگلا اسٹیپ ہے جو کون کر رہا ہے؟ یہ بھی نیک لوگ کر رہے ہیں، جو کیا کہلاتے ہیں؟ نیک. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اپنی غلطیوں پہ لیبل قرآن و سنت کا،
اور اس سے بڑا جرم یہ کہ جب اس کی سزا ملتی ہے اس سزا اور عذاب اور شکست پہ لیبل کس کا؟ فتح اور کامیابی کا. یہ پوری قوم کی بدحالی الا ماشاء اللہ عقل مند لوگوں کے علاوہ پوری قوم من حیث القوم اس ٹریک پر چل رہی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کوئی عقل مند جو اس آیت کی یہ تفسیر کرے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم متقی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ٹریننگ کی، تیاری کی، بم کی، میزائل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کو غلط بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ 100% غلط بیان کر رہا ہے. صحیح بیان کیا ہوگا؟ صحیح بیان یہ ہوگا کہ بھئی ایمان میں اور تقوی میں جیسے گناہوں سے بچنا لازم ہے، ایسے ہی کامیابی کے وہ اسباب جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں وہ اسباب اختیار کرنا اسی تقوی میں داخل ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ نے دار الاسباب ہے. یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفکر گزرے اس امت کے، بہت بڑے مفکر. میں بہت حیران ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا. 13 سال کیا کیا ہے؟ صبر صبر صبر. ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگ تھوڑا جوش سے سنیں گے نا تو مجھے ذرا بولنے میں مزہ آئے گا. صبر کیا نا 13 سال تک. مارے کھائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا مالک ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا، ان کی پیپ اور خون سے وہ کوئلے بجھتے تھے، کھڈے پڑ گئے تھے کمر کے اندر. حضرت خباب ابن ارت نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ کس قدر مشکلات میں ہیں ہم. آپ نے فرمایا اللہ عن قریب مدد کرے گا، اور ایسی مدد آئے گی صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیورات سے آراستہ ہو کر چلے گی، اسے کسی ڈاکو کا خوف نہیں ہوگا. ایسی مدد آئے گی. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، مدد آنے میں ٹائم لگے گا. میں حیران ہوتا تھا بھائی جب یہ کچھ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم کیوں نہیں دیا کہ جا کے ان کے مالک کو پکڑو اور طبیعت سے دھو ڈالو اس کو؟ ہمیں کوئی ہمارا ملازم یا خادم آ کے بتائے میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو صبر کا مشورہ دیں گے یا ہم جا کے انتقام لیں گے؟ بولو نا بھائی. انتقام لیں گے. بھائی جاؤ یار ایسی کی تیسی، میں آ رہا ہوں اپنا قبیلہ لے کے. اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی، بہت ہو گیا یار. ٹھیک ہے 2 تھپڑ کسی نے لگا دیا، یہ چلتا ہے. یہ کیا کر دیا؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو صبر. 13 سال تک صبر صبر صبر، یہاں تک کہ جب آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ آپ ہی کو قتل کر دیا جائے گا تو بھائی نبی کو تو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا. آپ ہجرت کیوں کر رہے ہیں مدینہ کی طرف؟ حضرت ابو بکر کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اچھا چلو اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو بھائی ہجرت کے لیے جو مدینہ کا راستہ ہے وہ سیدھا اختیار کیا جائے. لمبا چکر کاٹ کے کیوں جا رہے ہیں کہ دشمن کو یہ لگے کہ اس طرف جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ اس طرف جا رہے ہیں.
کتنی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں نا اپنی جان کو بچانے کی. پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 10 سال کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے. ہم سنتے تھے بھئی اصل میں صحابہ کا ایمان بنایا جا رہا تھا, ان کی ٹریننگ کی جا رہی تھی, لڑائی سے پہلے ان کو تیار کیا جا رہا تھا, ایمان بنایا جا رہا تھا. تو ہم سوچتے تھے یار صحابہ تو جس دن ایمان لاتے تھے اسی وقت ان کے ایمان کا لیول بہت اونچا. حضرت خباب ابن ارت, ان کا ایمان کا کتنا اونچا لیول ہوگا کہ گرم کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. حضرت بلال کا کتنا اونچا ایمان ہوگا کہ گرم ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں مگر اس وقت بھی احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں. ایسی کریم, ایسی جماعت دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صبر کے علاوہ کوئی اور تلقین نہیں کر رہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ نے یہ غدہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. فرمایا طاقت نہیں تھی لڑنے کی. اس کا جواب کیا دیا انہوں نے؟ بولو بھائی, طاقت نہیں. جب نہیں تھی تو صبر کیا, جب آ گئی تو لڑ لیے. 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج دین کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے, اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. بھائی اسلام کہتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لو. مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بولو نہیں چلتا, کسی کام میں نہیں چل رہا یار. ایک کام ایسا ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چل رہا ہو. ہر کام خوابوں پہ, بشارتوں پہ, بزرگوں کے ارشادات پہ, حضرت جی نے فرمایا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. حضرت جی کی اسٹیٹمنٹ تھی, حضرت دامت برکاتہم نے فرما دیا. میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, حضرت جی سے پوچھ رہا ہے. سیاست کا شعبہ ہے, مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہے. بیوروکریسی کے معاملات ہیں, پوچھ کس سے رہا ہے؟ وکیل سے پوچھ رہا ہے. عدالت کی باتیں بیوروکریٹ سے پوچھ رہا ہے. قانون کی باتیں قانون دان سے پوچھنے کے بجائے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے. فتویٰ لے رہا ہے ڈاکٹر سے طلاق کا, انجینئر سے. وہی بات ہے ہمارے ہاں دنیا پرست آدمی جو مرضی بول دے وہ اسلام دشمن ہے. دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے. کون تحقیق کے اہل سے پوچھ کے بات کر رہا ہے اور کون ان لوگوں کا تبصرہ نقل کر رہا ہے جو تحقیق کے اہل بولو نا نہیں ہے. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی. سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں؟ ہم تنزل کا شکار اس لیے ہیں کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ختم. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو گئی؟ ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہا اس لیے بیمار ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا. تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو اور صحت کی وجہ پیدا کر لو. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 100 میں 99% لوگوں پر یہ اصول کارآمد ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے انفرادی سطح پہ کامیابی, کوئی آدمی انفرادی سطح پہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے بھی وہ ایک ہی اصول ہے کہ اسباب اختیار کرو. اور جو آدمی ملکی سطح پہ, قومی سطح پہ جو قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے اس کے بھی وہی اصول ہے کہ کیا اختیار کرو؟ اسباب. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مذہب کیا کر رہے ہیں؟ اسباب تو گورا بھی اختیار کرتا ہے نا. پھر مذہب کے اسلام کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے جب وہی کام کرنے جو گورا بھی کر رہا ہے؟ گورا بھی ٹھیک ہونے کے لیے ٹیکا لگاتا ہے, کوئی درود شریف نہیں پڑھتا. ہمیں بھی بخار کے لیے پیناڈول کھانی پڑے گی, سورہ فلق اور سورہ ناس سے نہیں اترے گا. اللہ اتارنا چاہے تو اتر بھی سکتا ہے لیکن اسباب تو یہی ہے نا. بخار میں کیا ہے؟ پیناڈول کھانی پڑے گی. تو پھر ہمارے لائف اسٹائل میں اور گورے کے لائف اسٹائل میں فرق کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ بھائی 2 بہت بڑے فرق ہیں, 2 بہت بڑے فرق.
نمبر 1 ہم حرام ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے. گورا حرام ذریعہ استعمال کرے گا. گورے نے کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں, عورتیں بھی گھروں سے نکلیں, مرد بھی گھروں سے نکلیں, پردہ وردہ سیٹ اپ, یہ سب فضول. اس سے کام میں کیا ہوگی؟ رکاوٹ, ترقی نہیں کر پائیں گے. اسلام ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتا ہے جس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے. گورا کہتا ہے نماز کی چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے, نماز وماز کچھ نہیں, ترقی بس ترقی کرتے رہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادت کے وقت پہ کیا ہوگی؟ بولو نا, عبادت. رمضان آ گیا, مسلمان سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں, روزہ رکھ کے ان سے تحقیق نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے. مسلمانوں کی ترقی رمضان کی وجہ سے 1 مہینہ ڈیلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں آ رہی سمجھ میں تو بند کر دیتا ہوں بھائی میں یار. مسلمانوں کی ترقی, پولیس کو کون سمجھائے گا؟ پولیس تو ان کو سمجھائے گی, لیکن پولیس کو کون سمجھائے گا؟ مسلمانوں کی ترقی رمضان کے روزوں کی وجہ سے 1 مہینہ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیلے. 1 مہینہ بعد چاند پہ جائیں گے. کوئی صحیح مفتی کبھی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ روزہ توڑوا کے ان کو چاند پہ بھیج دیں. صحیح ہے, رمضان کا روزہ بولو رکھنا پڑے گا. یہ نصوص ہیں, یہ کیونکہ اصل پیدا اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہم ترقی بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو ایسی یہ دنیا تو یہ ختم ہو جائے گی, مسافر خانہ ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. اسباب میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیں. اب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں, تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا؟ تو پہلا فرق کیا ہے؟ ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے, ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا پڑے گا, نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان, ایسی کی تیسی. ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے. بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے میدان جنگ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم پرہیزگار ہو. وہی قرآن کہہ رہا ہے پرہیزگاری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو فالو کرنا. تو اللہ کے حکم میں کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, ان دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو. اس طاقت کی غلط ڈیفائن کیا جا سکتا تھا, اس سے ایمانی طاقت مراد ہے. آج کوئی صوفی آ جاتا کہتا ہے ایمانی طاقت مراد ہے. اللہ نے کہا کہ من رباط الخیل, اس طاقت سے مراد ہے گھوڑے تیار کرو, گھوڑے. صحیح ہے نا. اور اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, ایسا سامان اکٹھا کر کے رکھو اس سے اللہ کے دشمن کانپنا شروع کر دیں, ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دشمنوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں, ایسا سامان اور ایسا اسباب اختیار کرنے ہیں. تو کتنا ابھی میدان جنگ میں اترے نہیں ہو, اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تیاری کر لو, اتنی تیاری کر لو کہ ان کے میدان میں آنے سے پہلے ہی ہوش اڑ جائیں. اور جب دشمن کو پتا ہو کہ میدان میں آنے کے بعد بھی ان کی تیاری نہیں ہے, اور ان کی تیاری یہ ہے کہ یہ بہت نیک ہیں, ان کے سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں, سب کے بال سنت کے مطابق بیچ کی مانگ نکلی ہوئی ہے, تیل بھی لگا کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ, سرمے کے بڑے بڑے ڈورے لگا کے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ. ایسا چہرے پہ نور برس رہا ہے ان کے کہ بس دل چاہتا ہے ان سے دعا کروا لو. تو میرے بھائی یہ نہیں ہوگا, یہ بہت بربادی ہو رہی ہے, بہت بربادی ہو رہی ہے. 2 فرق ہے میرے بھائی اسباب اختیار کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان حرام اسباب اختیار بولو نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اسباب انگریز سے بھی زیادہ اختیار کرتے ہیں, جیسے ہمارے نبی نے کی ہے. پوری سیرت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا, کہاں صلح کرنی ہے, کہاں جنگ کرنی ہے, کہاں جنگ کو ٹالنا ہے, کہاں اپنے ساتھی کسی منافق کو قتل کرنا ہے, کہاں منافق کو قتل نہیں کرنا. ایسا یہی نکلا میرے بھائی کہ جب بھی کچھ فیصلہ کریں, ایک تو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا اس کے ماہرین سے رابطہ کریں, ادھر ادھر جانے کی کوشش, یہ قرآن کا حکم ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی, اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. 2 فرق کرنے ہیں, اسباب اختیار کرنے ہیں, نظر کس پہ رکھنی ہے. ہاں تو میں یہ دوسرا فرق بتا رہا تھا, نظر گورا اسباب پہ رکھتا ہے, ہم کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کریں گے, ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسباب کو ہٹا کے اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. تو اللہ کہیں گے پھر وہی چاہوں گا جو تو چاہ رہا ہے, تیری حرکتوں سے جو لگ رہا ہے جو تو چاہ رہا ہے, تو میں بھی کیا چاہوں گا؟ وہی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.